صدیوں پہلے ایک سلطنت کا بادشاہ بڑا ظالم تھا اور خود کو بہت عقل مند سمجھتا تھا۔ وہ اکثر ہیلوں بہانوں سے عوام پر طرح طرح کے ٹیکس لگا دیتا تھا، مگر ان کی فلاح و بہبود پر کچھ توجہ نہ تھی۔ رعایا اس بادشاہ سے تنگ آ چکی تھی اور خدا سے دعائیں کرتے تھے کہ کسی طرح اس سے نجات مل جائے۔ بادشاہ ہر وقت خوشامدی لوگوں میں گھرا رہتا تھا جو اس کی ہر جائز و ناجائز اور فیصلوں پر اس کی تعریف کرتے اور اس کو قابل اور ذہین کہتے تھے۔ بادشاہ کو وہ لوگ ناپسند تھے جو اس کی کسی غلط بات کی نشاندہی کرتے اور اس کے فیصلے پر تنقید کرتے۔ ایسے ہی لوگوں میں مشیر بھی شامل تھا جو بادشاہ کے والد کے زمانے سے دربار میں موجود تھا اور جس کی تنقید کی وجہ سے وہ اسے سخت ناپسند کرتا تھا۔ وہ مشیر ایک انتہائی قابل اور ذہین شخص تھا۔ وہ اس کی بات پر یقین رکھتا تھا کہ بادشاہ کو اپنی عوام کی فلاح و بہبود کا خیال رکھنا چاہیے اور عوام کو جائز ٹیکس ادا کرنا اور بادشاہ کا وفادار ہونا چاہیے۔ وہ بادشاہ کو گھیرے ہوئے خوشامدیوں سے سخت بیزار تھا اور ان کی غلط مشورے دینے سے روکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سب ایسے موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ اس مشیر کو بادشاہ کے سامنے ذلیل کر سکے، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب ان لوگوں کو موقع مل گیا۔ ایک دن مشیر نے بھرے دربار میں کہہ دیا کہ اگر کوئی انسان اپنی عقل اور ذہانت کو استعمال کرے تو وہ ہر جگہ اپنی روٹی روزی کا بندوبست کر سکتا ہے۔ بادشاہ جو مشیر سے اس کے سچ بولنے پر پہلے ہی ناراض تھا، اسے یہ وقت مناسب لگا کہ وہ مشیر کو اس کی حق گوئی کی سزا دے سکے۔ اس نے کہا کہ مشیر کو اپنی بات کی سچائی ثابت کرنی ہوگی اور حکم دیا کہ اسے گھوڑوں کے استبل میں بند کر دیا جائے۔ اسے کوئی تنخواہ نہیں ملے گی اور استبل سے باہر جانے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ ایک ماہ میں 1000 سونے کے رائج الوقت سکے اپنی عقل اور ذہانت کو بروئے کار لا کر کمائے اور خزانے میں جمع کرائے، بصورت دیگر اس سے اس کی شاہی عہدہ واپس لیا جائے گا۔ بادشاہ کے اس غیر منصفانہ فیصلے پر مشیر بڑا دل برداشتہ ہوا، مگر ہمت نہ ہارا۔ اس نے بادشاہ سے درخواست کی اور کہا کہ اسے اپنا وزنی کنڈا ساتھ لے جانے کی اجازت دی جائے، جو بادشاہ نے منظور کر لی۔ مشیر کو استبل میں بند کر دیا گیا۔ مشیر نے گھوڑوں کی خوراک کا وزن کرنا شروع کر دیا۔ پہلے تو استبل کے ملازمین نے خیال کیا کہ مشیر کا دماغ چل رہا ہے، پھر بھی انہوں نے مشیر سے خوراک کے وزن کرنے کا سبب پوچھا تو مشیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ معلوم کیا جائے کہ گھوڑوں کو پوری خوراک دی جا رہی ہے۔ یہ سن کر استبل کے ملازمین پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ گھوڑوں کی خوراک کا ایک بڑا حصہ چوری کر کے بازار میں فروخت کرتے تھے۔ انہوں نے مشیر کی منت سماجت شروع کر دی اور کہا کہ بادشاہ کو کچھ نہ بتائے، اس کے عوض مشیر جو کہے وہ رقم ادا کرنے کو تیار ہیں۔ اس طرح مشیر نے 1 ماہ میں سونے کی 1000 سکے ان سے حاصل کیے اور خزانہ میں جمع کروا دیے۔ ادھر بادشاہ نے مشیر کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ اس نے یہ رقم استبل سے کما کر خزانے میں جمع کروائی ہے، بلکہ الٹا مشیر پر الزام لگا دیا کہ تم نے یہ رقم باہر سے اکٹھی کر کے خزانے میں جمع کروائی ہے اور اس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے۔ لہٰذا مشیر کو دریا پر ایک جھونپڑی میں بند کرنے کا حکم دے کر اس سے کہا کہ اس دفعہ وہ 2000 سکے 1 ماہ میں سرکاری خزانہ میں جمع کروائے، بصورت دیگر اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ مشیر کے پاس بادشاہ کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ ایک بڑا ترازو ساتھ لے جانے کی اجازت دی جو منظور کر لی گئی۔ مشیر نے دریا پر اپنے ترازو سے پانی کا وزن کرنا شروع کر دیا۔ کشتی بانوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو مشیر نے ان کو بتایا کہ بادشاہ سلامت نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو کشتی بان زیادہ سواریاں کشتی میں سوار کرتے ہیں اور اس طرح لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں، ان کے بارے میں آگاہ کریں تاکہ انہیں سخت سزا دی جائے۔ چونکہ تم سب سے زیادہ سواریاں اٹھاتے ہو، اس لیے سزا کے لیے تیار رہنا۔ تمام کشتی بان یہ جان کر فوراً مشیر سے معافی مانگنے لگے۔ معاملہ اس بات پر طے کیا ہوا کہ وہ ماہ کے آخر تک 2000 سکے دیں گے اور آئندہ زیادہ سواریاں نہیں اٹھائیں گے۔ ماہ کے آخر تک کشتی بانوں نے 2000 سکے سوداگر کو ادا کر دیے جو اس نے خزانے میں جمع کروا دیے۔ 2 ماہ کے بعد مشیر کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ مشیر اس دفعہ بہت خوش تھا۔ اس نے اپنی عقل اور دانش سے بادشاہ کے 2000 سونے کے سکے ادا کر دیے اور ضرور اس کو خوش ہو کر مشیر سے ترقی دے کر وزیر بنا دیا جائے گا۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ مشیر اس دفعہ بھی کامیاب ہو گیا ہے
है तो वो दिल ही दिल में गुस्सा करने लगा कि ये मुशीर अब उसे दरबार में शर्मिंदा करने फिर आ गया है। इसलिए उसने अपने खुशामदी वजीर जो मुशीर से नफरत भी करते था को इशारा किया कि उसके करीब आए, और जब खुशामदी बादशाह के करीब आया तो बादशाह ने उसके कान में कहा, इस मुशीर को फसील से धक्का दे दो ताकि इसकी सूरत हम दोबारा न देखें। वजीर इंतहाई खुश हुआ और मुशीर को इनाम देने का कहकर फसील पर ले गया। जब मुशीर फसील पर पहुंचा तो उसने वजीर से कहा, मेरी अक्ल और दानिश मुझे दिखा रही है कि तुम मुझे इस फसील से धक्का देने वाले हो, लेकिन एक बात याद रखना, कोई बादशाह इल्म को अपने दरबार से यूं रसवा करके निकालता है तब उसके ताज के दिन गिने जा चुके होते हैं। वजीर ने मुशीर को बात खत्म करने से पहले ही फसील से धक्का दे दिया और वापस चला गया। ठीक 7 दिन बाद बादशाह की सल्तनत पर उसके ताकतवर पड़ोसी मुल्क ने हमला किया। बादशाह दरबार में मौजूद तमाम दानश्वरों को चुन चुन कर खत्म कर चुका था, जो हमेशा उसे अपनी जहानत से ताकतवर पड़ोसी जंग से बचा लिया करते थे। उसने खुशामदी इकट्ठे कर रखे थे, वो उसे उस जंग से कैसे बचाते। बादशाह बुरी तरह जंग हारा और जब पकड़ा गया तो पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने उसे उसी फसील पर खड़ा करके जहां से मुशीर को धक्का दिया गया था नीचे धक्का दे दिया।